السلام علیکم جی 9 کلاس کیسے ہیں بچوں آپ؟ جی بیٹا آج ہم جو ہے وہ آپ کی اردو کی کتاب کی نظم پیام لطیف وہ پڑھیں گے، جس کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھی زبان میں لکھا ہے، لیکن اس کا جو مترجم ہے وہ ہے شیخ ایاز۔ انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اردو میں ترجمہ ہم اس کو نظم کو پڑھیں گے اور پھر میں آپ کو اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال جو ہے وہ بتاؤں گی۔ جی غور سے سنیں۔ تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی ہے، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم۔ والی شش جہات واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ ایمان کامل کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا زبان سے جانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جانا۔ فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک ہے جانا۔ سنگریزوں سے بھر لیا دامن، گوہر بے بہا کو چھوڑ دیا، موج طوفان معصیت نے آہ میری کشتی کے رخ کو موڑ دیا۔ ہائے وہ عہد جس کو اے مالک اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا۔ جی یہ ان کا جو رسالہ ہے، شاہ جو رسالو، اس سے یہ اردو ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جی بیٹا میں آپ کو اس کا جو ہے وہ خلاصہ اور مرکزی خیال بتاؤں گی، آپ نے غور سے سننا ہے۔ جن بچوں کے پاس یہ ریٹرن میں کام مس ہے تو اس کو مطلب لکھ بھی لیں اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں۔ جی خلاصہ، یہ نظم سندھ کے عظیم صوفی شاعر اور فلاسفر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سندھی کلام شاہ جو رسالے کا اردو ترجمہ ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری سے دنیا کو متاثر کیا، جس سے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا درس دیا گیا ہے کہ اگر پروردگار سے محبت کرنی ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں توحید الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت و معرفت، شریعت اور حیات و کائنات کے اسرار رموز کو بیان کیا ہے۔ آپ کا کلام امن اور انسان دوستی کے حوالے سے بہت کشش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، وہی سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا اور تمام کائنات کا مالک ہے۔ انسان کا یہ دل ایک آئینہ ہے اور اس میں معرفت حق اور عشق خداوندی ہے۔ جو لوگ اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ایک خاص مقام و مرتبہ پا لیتے ہیں۔ جی یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آگے ہم جو ہے وہ اس کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ اس کو آپ نے اپنے کاپیز پہ اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جی مرکزی خیال ہے، اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تمام معروف صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر ہے، قائم و دائم ہے، قدیم ہے، کریم ہے، اعلیٰ ہے، علیم ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو دل سے مان کر ہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت میں کامیابی فلاح دین و ایمان سے ہے، نہ کہ طاقت اور دولت سے ہے۔ شاعر اپنے گناہوں پر نادم ہے۔ ان کے مطابق گناہوں کی وجہ سے نہ صرف وہ نیکیوں کا رخ موڑ چکے ہیں بلکہ عالم ارواح میں اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو بھی بھول چکے ہیں اور اس کو وہ اپنی غفلت سمجھتے ہیں۔ جی بیٹے یہ آپ نے اس کا جو ہے وہ مرکزی خیال اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔